اب سیلف کیا ہے؟ سیلف از دا سینس آف بینگ، ہونے کا، اپنی ہستی کا احساس، یہ سیلف ہے۔ سیلف از دا سینس آف بینگ اور being aware and being existent، کہ میں ہوں، اس ہونے کا احساس سیلف ہے۔ ریئل سیلف از دا سینس آف یونیورسل کانشیسنس۔ انر سیلف سب کانشیسنس کا سینس ہے، سینس آف بینگ۔ آؤٹر سیلف کانشیسنس کا سینس آف بینگ ہے، اور آئیڈیل سیلف انکانشیسنس کا سینس آف بینگ ہے۔ یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ سیلف میں اور آئی میں ڈفرنس ہے، یعنی سیلف میں نہیں ہوں، سیلف از ناٹ آئی۔ آئی جو ہے اس کو میں پرسن کہتا ہوں۔ ایک عام فہم اصول یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز میری ہے وہ میں نہیں ہوں۔ جس چیز کو میں اپنا کہتا ہوں، جس چیز کو میں پوزیس کرتا ہوں، جو چیز مجھ سے بلانگ کرتی ہے، وہ میری تو ہو سکتی ہے لیکن میں وہ خود نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ذات یا سیلف میری ہے تو میں سیلف نہیں۔ تو آئی کو میں پرسن سے تعبیر کرتا ہوں۔ سیلف از ناٹ آئی۔ پھر ایک اس چارٹ میں اگر آپ دیکھیے گا تو شعور کے 4 درجات آپ کو نظر آئیں گے۔ سائیکی میں شعور کے 3 درجات ہیں۔ سب کانشیسنس میں انر سیلف ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی انر سیلف کا جو لیول آف اویئرنیس ہے، جو اس کی شعور کا درجہ ہے، وہ سب کانشیسنس ہے۔ پھر ہر سیلف کی نیچر بتائی ہے، مزاج بتایا ہے، اور یہ سکون کلینکل ماڈل کا ایک نوشن ہے کہ ہر سیلف اپنا جداگانہ مزاج رکھتی ہے۔ انر سیلف کا مزاج فرسٹ نیچر ہے، فطرت اولا۔ آؤٹر سیلف کا جو مزاج ہے وہ سیکنڈ نیچر ہے۔ انر سیلف کا مزاج فرسٹ نیچر ہے۔ فرسٹ نیچر ایموشنز پر بیس کرتی ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فرائیڈ نے فرسٹ نیچر کو اڈ کہا ہے، اور سیکنڈ نیچر جو ہے، جو آؤٹر سیلف میں ہے، آؤٹر سیلف کا مزاج وہ نالج پر اور انفارمیشن پر بیس کرتی ہے۔ تو ایموشنز انسان میں پیدائشی طور پر موجود ہیں، مگر نالج اس کو پیدا ہونے کے بعد وہ حاصل کرتا ہے، دنیاوی نالج، ارد گرد ماحول کی خبریں، سوشلائزیشن وغیرہ وغیرہ۔ جذباتی نالج ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے اس کے پاس۔ اسی طرح سے آئیڈیل سیلف کا جو لیول آف اویئرنیس ہے وہ انکانشیسنیس ہے،
اور اس کا جو مزاج ہے وہ پری نیچر ہے، اور پری نیچر ویلیوز پہ بیس کرتی ہے۔ اسی طرح ریئل سیلف کا جو مزاج ہے وہ پیرا نیچر ہے، یعنی کہ یونیورسل پلاننگ ہے۔ تو ہر سیلف کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی نیچر ہے۔ یہی نیچر بعد میں سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز میں آپ کو نیچرلائزیشن کے نام سے ملے گی۔ پھر میں نے ہر سیلف کی لوکیشن بھی ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی ہے۔ انر سیلف کی لوکیشن جینیٹلز ہے، آؤٹر سیلف کی لوکیشن برین ہے، فرنٹل لوب میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ آئیڈیل سیلف کی لوکیشن ہارٹ ہے، دل، اور ریئل سیلف کی جو لوکیشن ہے وہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ اب ان تفصیلات میں اس وقت نہیں جاؤں گا کہ یہ لوکیشنز کہاں سے آ گئیں، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ حوالہ جات ضرور موجود ہیں۔ جس طرح سے ریئل سیلف کا آنکھوں کا کہا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آنکھیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی مگر میں آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں۔ اس طرح سے اور بھی کچھ دقیق قسم کے نکات در پردہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک سائیکو سوشل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ضروری کانسیپٹ جو ہے وہ سائیکو سوشل ڈومینز کا ہے۔ اور اس سے پہلے میں ڈومیننٹ سیلف کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ 4 سیلفز کا کانسیپٹ سائیکالوجی میں پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا، میں نے اس کو ڈیفرنٹلی انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن ڈومیننٹ سیلف کا کانسیپٹ یہ بالکل نیا ہے سائیکالوجی میں۔ تو سکون کلینیکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی 4 سیلفز میں سے کوئی نہ کوئی ایک سیلف کسی نہ کسی وقت ڈومیننٹ ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے۔ کسی وقت آؤٹر سیلف غالب ہوتی ہے، کسی وقت انر سیلف غالب ہوتی ہے، کسی وقت ریئل سیلف غالب ہو سکتی ہے، کسی وقت آئیڈیل سیلف غالب ہو سکتی ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کلائنٹ کی کون سی سیلف غالب ہے، ڈومیننٹ سیلف کون سی ہے اس کی۔ یہ میں نے ایک ٹیسٹ بھی وضع کیا ہے، سکون سائیکو سوشل سٹیٹ پروفائلر، اس کو کرنے سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ رسپونڈنٹ کی کون سی سیلف اس وقت ڈومیننٹ ہے۔ ڈومیننٹ سیلف کا کانسیپٹ بھی جب ہم سائیکو تھراپی ڈسکس کریں گے اس میں مزید تفصیل سے واضح ہوگا۔ اس کے بعد ڈیول اور اینجل کا رول ہے، جس کے لیے ویب سائٹ پہ آپ قرآنی حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں، اور اردو میں آرٹیکلز بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان کا ایک کلیدی کردار ہے انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت میں، اسی طرح فرشتے کا بھی کردار ہے۔ تو سکون کلینیکل ماڈل ان کو بھی انکارپوریٹ کرتا ہے، اور انسان کی دنیاوی زندگی میں اس کی نفسیاتی صحت میں شیطان اور فرشتے کے کردار کو بھی اہمیت دیتا ہے، جو کہ ویسٹرن سائیکالوجی یا ویسٹرن کلینیکل سائیکالوجی نہیں دیتی۔ نہیں دیتی تو نہ دے، ڈیول کو نہ مانے،
اینگزائٹی کو مانے، ایگو کو مانے۔ اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ ڈیول کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے، یا اینجل کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے آپ کے ماڈل میں، تو میں ان سے یہ سوال کروں کہ ایگو کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے، اور اینگزائٹی کو سائنٹیفکلی کیسے پروف کیا جا سکتا ہے کہ وہ اندر انسان کی باڈی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کے لیولز کی سٹڈیز کا جھانسا دے کر اور اس کو سائنس بنا کے پیش کرنا، یہ وار کم از کم مجھ پر تو نہیں چل سکتے۔ تو ایگو کی ایگزسٹنس، اسی طرح اینجل کے لیے اینجل کو آپ نہ مانیں، آپ سپر ایگو کو مانتے ہیں۔ ویسٹرن کلینکل سائیکالوجی میں، سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو میں آپ سپر ایگو کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس کی کیا سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں؟ اسی فرشتے کو آپ سپر ایگو کہہ رہے ہیں، ضمیر کہہ لیں اس کو۔ تو سکون کلینکل ماڈل چونکہ قرآنک حوالوں سے انسپائرڈ ہے، لہٰذا اس میں ڈیول اور اینجل کا ایک بہت بڑا رول ہے، جو کہ انسان کی نفسیاتی صحت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور قرآنی حوالہ جات سے میری ویب سائٹ کا یہ پیج بھرا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شیطان کا کیا کردار ہے۔ اس پہ ایک ویڈیو بھی ہے آلریڈی، اس پہ ایک اردو میں مضمون بھی تحریر شدہ ہے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ شیطان کا انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت میں کیا کردار ہے، قرآنی حوالہ جات سے ثابت شدہ۔ تو سکون تو پہلے ہی یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ دو طرح کی نالج پر مل کر بنا ہے۔ اس میں ایک الٹیمیٹ نالج بھی ہے اور ایک سائنٹیفک نالج بھی ہے۔ تو جو الٹیمیٹ نالج ہے وہ قرآن سے اخذ شدہ ہے۔ پھر جس طرح میں نے بتایا کہ ہر سیلف کی اپنی ایک نیچر ہے، تو نیچر کیا ہے؟ سکون کلینکل ماڈل میں نیچر کی ٹرم کس پرسپیکٹو میں یوز کی گئی ہے؟ یہ کوئی پہاڑ دریا نہیں ہے۔ نیچر ایک ٹرم ہے۔ نیچر از دا پرسیپشن ڈیولپڈ بائی دا سینس آف بینگ، دیٹ از دا سیلف۔ تو سیلف کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کسی نہ کسی اویئرنیس کے ڈومین کے یا درجے کے سینس آف بینگ کو کہتے ہیں۔ تو سیلف ایک سینس ہے اور نیچر اس کی پرسیپشن ہے۔ یعنی یہ چارٹ اگر آپ دوبارہ دیکھ لیں، کہ انر سیلف جو پیدا ہونے سے پہلے سے موجود ہے، اس کا جو لیول آف اویئرنیس ہے وہ سب کانشیس ہے۔ اس کی رسائی سب کانشیسنیس کے لیول تک ہے، اور اس کا جو مزاج ہے وہ فرسٹ نیچر ہے، ایموشنز پر مبنی ہے۔ اور دنیا میں جب وہ آئی ہے انسان کے بدن کے اندر، تو وہ جینیٹلز میں پلیسڈ ہے۔ اب یہاں سے بہت مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سر سے گزر رہی ہوں گی، اور ان کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا ہوگا وقتی طور پر،
لیکن یہ فلسفی ہے جو سکون ماڈل کے پیچھے ہے، اور اس کی توجیحات ہیں، اپنی تشریحات ہیں۔ تو نیچر پہ میں بات کر رہا تھا، مزاج۔ سیکنڈ نیچر کا مزاج نالج بیسڈ ہے، اور انر سیلف کا مزاج ایموشنز بیسڈ ہے۔ تو انر سیلف جب بنی ہے، اس کی رسائی، اس کی جورسڈکشن سب کانشیس کے لیول تک ہے، وہ کانشیسنیس کے لیولز کو پرسیو نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے آؤٹر سیلف کا جو لیول آف اویئرنیس ہے، جس لیول پر وہ بیدار ہے، جس لیول پر وہ اویئر ہے خود سے، وہ کانشیسنیس ہے۔ اب آؤٹر سیلف سب کانشیس اور ان کانشیس تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیول پر، اس ڈائمینشن پر نہیں سوچ سکتی۔ اسی طرح سے آئیڈیل سیلف کا جو لیول آف اویئرنیس ہے وہ ان کانشیس۔ آئیڈیل سیلف از ان اویئر آف کانشیسنیس اینڈ سب کانشیسنیس۔ اب ان تینوں لیولز آف اویئرنیس میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں یونیورسل کانشیسنیس کا پارٹ ہیں، اور ان تینوں کا ایک دوسرے سے جو تعلق ہے وہ یونیورسل کانشیسنیس کی وجہ سے ہے۔ ادروائز یہ ڈفرینٹ ہیں، ان کے مزاج ڈفرینٹ ہیں۔ یعنی عرف عام میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، مگر در حقیقت ہم ایک ہرگز نہیں ہیں۔ ہماری اکائی کے اندر کثرت ہے، ہماری وحدت میں کثرت شامل ہے، جو کہ بدنی طور پر بھی ہے، جس طرح سے ہماری ایک باڈی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ڈسمینٹل کر کے دیکھنا شروع کریں تو اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں۔ ہر باڈی آرگن بذات خود ایک کمپلیٹ پارٹ ہے۔ اسی طرح ہر سیل، باڈی کا ہر سیل ایک کمپلیٹ انٹیٹی ہے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ٹو بی اے سیل؟ تھوڑی دیر کے لیے خود کو ایک سیل سمجھ لیجئے۔ سیل، آپ پروٹین کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور آپ میں ایک اویئرنیس ہے، آپ دوسرے سیلز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے باہر کیا ہے، باڈی کا کیا سٹرکچر ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امیجن کریں کہ آپ ایک قطرہ ہیں اور سمندر کا پارٹ ہے، تو قطرے کے طور پر خود کو امیجن کر کے کیا آپ اس لیول آف اویئرنیس تک پہنچ سکتے ہیں کہ میں سمندر کا پارٹ ہوں؟ سمندر کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو سمندر سے باہر نکل کر اس کو کسی اور ڈائمینشن سے دیکھنا پڑے گا، کسی تھرڈ ڈائمینشن سے دیکھنا پڑے گا، اور تب آپ کو پتہ چلے گا۔ یعنی آپ ایک قطرہ ہیں، آپ کو کوئی اٹھائے، سمندر سے باہر نکالے اور اوپر لے جائے، اور اوپر لے جا کے آپ کو سمندر دکھائے کہ یہ دیکھیں سمندر اتنا بڑا تھا، آپ اس کے پارٹ تھے۔ اس وقت جب آپ اس کے پارٹ تھے تب تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، کوئی اپنی ہی نظر سے تو ہمیں دیکھے گا، ایک قطرے کو سمندر نظر آئیں کیسے۔ ایک قطرہ اور سمندر کی مثال بھی بہت زبردست ہے، وحدت و کثرت کا مضمون ہے یہ، اور یہ مجھے اندازہ ہے کہ
بلکہ بخوبی اندازہ ہے کہ یہ باتیں سر کے اوپر سے گزرنے والی اس لیے ہیں کہ دلچسپی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کی ماڈرن سائیکالوجی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. آج کل کی جو ماڈرن سائیکالوجی ہے، جو خود کو سائیکالوجی کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے کہ سائیکی جو ہے ایک ان سائنٹیفک ورڈ ہے. اب اس نے اپنے لیے طرح طرح کے نئے نام ایجاد کرنا شروع کیے، مائنڈ سائنسز اور بیہیویئرل سائنسز. تو بیہیویئرزم کی خواہش یہ ہے کہ کاز کو درگزر کیا جائے، جو بھی کاز ہے ہماری بلا سے، ہم بیہیویئر پر کام کریں. بیہیویئر کیوں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے بیہیویئرسٹس کو. اس چیز کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اسی طرح میڈیکل سائنس، ایلوپیتھی، اس کو سمپٹمز سے غرض ہے، کاز سے غرض نہیں ہے. سکون کلینکل ماڈل اور ایون سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو اور ایون ہومیوپیتھی یہ کاز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پیچھے فلسفے اور نظریات ہوتے ہیں. کاز تک آپ بغیر فلسفی کے نہیں جا سکتے، فلسافیکلی ایزیوم کرنا پڑتا ہے. اور سکون کی جو فلسافیکل ایزمپشنز ہیں وہ اسلامک لٹریچر اور اسپیشلی قرآن پاک تک ان کا سرا پہنچتا ہے. تو وحدت اور کثرت کی بات ہو رہی تھی، یہ بہت عظیم مضمون ہے. گفتمز وحدت و کثرت سخن گوئی برمز، گفت موجو کف و گرداب ہمانا دریاست. حضرت مولانا روم کا شعر ہے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سمجھیے کہ آپ ایک ذات نہیں رکھتے، 4 مختلف ذاتیں رکھتے ہیں. آپ کی ذاتیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹلی دنیا کے ہر ایٹم میں آپ ہی کی ذات ہے، اور آپ یونیورس کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں. جیسا کہ سائنس مانتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے پوری کی پوری کائنات ایک ایٹم سے بھی ٹائنی پارٹیکل میں قید تھی اور ایک ساؤنڈ بلاسٹ کے ساتھ ایکسپینڈ ہوئی ہے. تو اصل تک کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو اگر اصل حقیقت کو دیکھیں گے تو آپ ویل کنیکٹڈ اپنے آپ کو پائیں گے یونیورس کے ہر ایٹم کے ساتھ. یہی فلو ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا، ٹو بی ان دا فلو. تو نیچر جو ہے یہ مزاج ہے، ہر سیلف کا جداگانہ مزاج ہے. اب بات کرتے ہیں بیہیویئر کی، کہ بیہیویئر کی فلسافیکل ایکسپلینیشنز سکون کلینکل ماڈل میں کیا ہے. میں کیا سمجھتا ہوں بیہیویئر کیا ہے. بیہیویئر کیسے معرض وجود میں آتا ہے. اس کے لیے یہ جو چارٹ ہے، دا پروسیس ان دا ایگزیکیوشن آف ہیومن بیہیویئر، یہ کیا ہی چارٹ ہے.
اس پر مجھے ناز ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر رہا ہے کہ بیہیویئر کیا ہے اور بیہیویئر کی ایگزیکیوشن بادی نظر میں کیسے ممکن ہوتی ہے، بیہیویئر کیسے فارم ہوتا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے ایگزیبٹ ہوتا ہے، کیسے ایکسپریس ہوتا ہے۔ تو اس چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بیہیویئر از دا اینڈ پروڈکٹ، اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلے ایک امیجری ہے، امیجری جس کو اردو میں کہتے ہیں تخیل۔ تخیل، امیجری، یہ ایک مینٹل فیکلٹی ہے۔ اس کو کمپیوٹر سائنس کی اصطلاحات میں ریم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان ایک کمپیوٹر ہے تو اس کے اندر جو ریم ہے، رینڈم ایکسیس میموری، وہ ہے امیجری، تخیل۔ یعنی جب کمپیوٹر آن ہوتا ہے تو ریم اپنا فنکشن شروع کرتی ہے، اور جب کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو ریم سے انفارمیشن خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ وقتی معلومات رکھتی ہے، وقتی انفارمیشن، وقتی تھاٹس۔ اسی طرح سے انسان میں جو امیجری ہے، تخیل، اس میں بھی ایک وقت میں متفرق خیالات موجود رہتے ہیں، اور رات کو جب انسان سوتا ہے تو اس کی پھر صفائی ہوتی ہے، کلینزنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کی کلینزنگ، صاف کرتے ہیں اس کو، ریم کو، اور پھر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ریم دوبارہ سے صاف ستھری ملتی ہے ہمیں۔ یہاں پہ ایک اور لطیف نقطہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو در حقیقت ہم فوت ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امیجری تخیلات کا مجموعہ ہے، تخیل ہے۔ اب اس امیجری میں، اس ریم میں، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو انٹیٹیز نظر آ رہی ہیں، ریئل سیلف، آئیڈیل سیلف، انر سیلف، یہ اپنی اپنی تھاٹس انڈیوس کرتی رہتی ہیں، اس میں داخل کرتی رہتی ہیں امیجری میں۔ ریئل سیلف بھی اس میں تھاٹس انڈیوس کر سکتی ہے، آئیڈیل سیلف بھی کرتی ہے امیجری میں تھاٹس انڈیوس، انر سیلف بھی کرتی ہے جو ایموشنز بیسڈ ہے، تو وہ ایموشنل تھاٹس انڈیوس کرتی ہے اس میں امیجری میں۔ ڈیول کا اس میں رول ہے، ڈیول تھاٹس انڈیوس کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے امیجری میں، تخیل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہ شاید میں نے پہلے بتایا یا نہیں کہ سکون کلینکل ماڈل میں جس چیز کو فرائیڈ نے ایگو کہا ہے اس کو میں نے ڈیول کا نام دیا ہے۔ تو ڈیول بھی امیجری میں تھاٹس کو انڈیوس کرتا ہے۔ امیجری میں سب تھاٹس ہیں، اور یہ جو دوسری انٹیٹیز لیفٹ سائڈز پہ ہیں یہ بھی تھاٹس ہی انڈیوس کرتی ہیں، یہ ساری تھاٹس کی گیم ہے۔
اینجل یا ضمیر کہہ لیں اس کو، وہ بھی تھاٹس انڈیوس کرتا ہے امیجری میں. پھر کچھ سپر نیچرل فورسز سے بھی تھاٹس انڈیوس ہوتی ہیں امیجری میں. جس طرح سے جادو کے نتیجے میں بھی معقلات اس قابل ہوتے ہیں سپر نیچرل فورسز کہ وہ کچھ تھاٹس کو انڈیوس کر دیں امیجری میں. جن بھی اس لائق ہوتے ہیں، اس قابل ہوتے ہیں کہ انسان کی امیجری میں کچھ تھاٹس کو انڈیوس کریں. تعویذ کے نتیجے میں بھی تھاٹس انڈیوس ہو سکتی ہیں امیجری میں. پھر انوائرمنٹ کا رول ہے کہ ماحول سے کچھ تھاٹس انسان کی امیجری میں انڈیوس ہوتی رہتی ہیں. پھر باڈی کا رول ہے کہ باڈی اور باڈیلی فنکشنز کے نتیجے میں، ایون خوراک کے نتیجے میں، کھانے کے نتیجے میں، ہر خوراک بھی تھاٹس انڈیوس کر سکتی ہے. جو گرم ٹھنڈے کا کانسیپٹ ہے، آپ نے مینگوز کھائے، وہ آپ میں سیکشل تھاٹس انڈیوس کر سکتے ہیں، لیبیڈو ریلیٹڈ. اس طرح سے چھوٹا گوشت کھایا، بکرے کی ران، وہ بھی سیکشل تھاٹس انڈیوس کر سکتی ہے. اس طرح سے شکنجبین آپ پئیں، لیمن، تو وہ ہیلنگ ریلیٹڈ تھاٹس انڈیوس کر سکتا ہے شکنجبین. تو یہ امام غزالی نے اپنی مجربات میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور حکیم بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ دوا کے اور غذا کے اچھے برے اور ٹھنڈے گرم اثرات ہوتے ہیں خیالات پر بھی. تو باڈی بھی، اور اسی طرح سے ہم نے نیورو سائنس کو بھی بیچ میں انکارپوریٹ کیا ہے کہ نیورو ٹرانسمیٹرز بھی تھاٹس انڈیوس کر سکتے ہیں. سینٹرل نروس سسٹم تھاٹس انڈیوس کر سکتا ہے، برین کر سکتا ہے، پیرافرل نروس سسٹم کر سکتا ہے، گلینڈز کر سکتے ہیں. ہر سیل، باڈی کا ہر سیل امیجری میں کوئی نہ کوئی تھاٹ انڈیوس کر سکتا ہے. امیجری از اوپن فار آل. جو مزاج یار میں آئے کرے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. یہ ایک پلے گراؤنڈ ہے امیجری، ساری انٹیٹیز کے کھیلنے کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہے. اس کو امام غزالی نے ایک قلعے کے اندر ایک فصیل کی سی مثال دی ہے. اس کی ایک قلعہ ہے جس کے اندر ایک فصیل ہے گول، اس میں مختلف دروازے ہیں، اور ان دروازوں سے مختلف تیر انداز تیر پھینک رہے ہیں اور ان سے بچنا ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے ریڈیو سٹیشنز ٹیونڈ ہیں، یعنی آپ بہت سے ریڈیو سٹیشنز کو سن رہے ہیں بیک وقت. ریئل سیلف کا سٹیشن بھی ٹیونڈ ہے، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. آئیڈیل سیلف کا سٹیشن بھی ٹیونڈ ہے، انر سیلف کا بھی، ڈیول کا بھی، اینجل کا بھی، سپر نیچرل فورسز کا بھی، باڈی کا بھی اور انوائرمنٹ کا بھی. یہ ساری آوازیں، یہ سارے سٹیشنز، یہ سارے چینلز اور ان کی فریکوینسیز، یہ آپ سن رہے ہیں. ایک جھمگٹا لگا پڑا ہے. اب آپ جس چیز پر کنسنٹریٹ کریں گے اسی کو اخذ کریں گے، اسی کو پرسیو کریں گے. اس کے آگے آ رہی ہے پرسیپشن. تو یہ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے تخیل میں
بہت سی انٹیٹیز اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں، تھاٹس انڈیوس کرتی ہیں، پھر ان تھاٹس کو انسان پروسیس کرتا ہے اپنی پرسیپشن میں، ان کا افیکٹ قبول کرتا ہے اپنی پرسیپشن میں، اور پرسیپشن کے پیچھے میموری سے سبق لیتا ہے، مدد لیتا ہے۔ میموری اپنا رول پلے کرتی ہے پرسیو کروانے میں، اور میموری میں پھر انسان کی نالج، اس کے بلیفز، اس کے ایپٹیٹیوڈز، اس کے ایٹیٹیوڈز، اس کے ایکسپیرینسز بھی اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں، ان سے مل کر میموری بنتی ہے۔ تو میموری پرسیپشن میں اپنا رول پلے کرتی ہے، امیجری میں تھاٹس آئیں، وہاں سے پروسیس ہو کے پرسیپشن میں آئیں، پرسیپشن نے اس کو پرسیو کیا۔ اب وہ پرسیو کیسا کرتا ہے وہ سبجیکٹو ہے، ہر بندے کی پرسیپشن سبجیکٹو ہے، سبجیکٹولی ڈفرینٹ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایک ہی طرح کے ریڈیو اسٹیشنز ہوں، لیکن ہم ان کو ڈفرینٹلی پرسیو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے فیکٹرز ڈفرینٹ ہیں، نالج ڈفرینٹ ہے، بلیفز ڈفرینٹ ہیں، میموری ڈفرینٹ ہے، تو ہم ڈفرینٹلی پرسیو۔ اس چیز کو سائیکالوجی مانتی ہے کہ ہر انسان کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہے دوسرے سے۔ تو پرسیپشن کے بعد پھر آتا ہے کمپوننٹ ریزن کا، پھر ہم ان تھاٹس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہماری کوگنیٹو ایبلٹیز اپنا رول پلے کرتی ہیں، ہمارا آئی کیو اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو ہمارے آئی کیو لیولز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، تو ہر انسان ڈفرینٹلی ریشنلائز کرتا ہے تھاٹس کو۔ پھر ریشنلائزیشن کے بعد انٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے، نیت، اس کو اٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انٹینشن اچھا لفظ ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، نیت، کسی بیہیویئر کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے اس کی نیت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ پھر نیت کی ڈیولپمنٹ کے بعد آتا ہے ارادہ، اور وہ ارادہ دیتی ہے آؤٹر سیلف۔ تو آؤٹر سیلف کی جو ول ہے، ول پاور، وہ ارادے کا کام کرتی ہے۔ انسان ارادہ کرتا ہے اس کام کو کرنے کا، ایگزیکیوٹ کرنے کا، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا بیہیویئر ہو، ہر بیہیویئر میں یہی پروسیس انکارپوریٹڈ ہے، یہی پروسیس انوالو ہے، چھوٹے سے چھوٹے بیہیویئر میں اور بڑے سے بڑے بیہیویئر میں۔ مکھی مارنے میں بھی یہی پروسیس انوالوڈ ہے، اور کسی کو قتل کرنے میں بھی یہی پروسیس انوالوڈ ہے۔ نماز پڑھنے میں بھی یہی پروسیس انوالوڈ ہے، اور ٹی وی دیکھنے میں بھی یہی پروسیس انوالوڈ ہے۔ تو آؤٹر سیلف کی ول پاور ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز اللہ کی مشیت اور توفیق، وما توفیقی الا باللہ۔ ان اللہ خالق کل شیء، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے ان سب باتوں کے بعد۔ آخری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہو، اس کے بعد بیہیویئر کا صدور ہوتا ہے، وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بیہیویئر کا خاکہ۔ اب چاہے بیہیویئر نارمل ہے چاہے ایب نارمل ہے، جو سمپٹمز آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جتنے بھی سمپٹمز آپ دیکھتے ہیں کلائنٹس میں، وہ سب کے سب بیہیویئرز ہیں۔ اور بیہیویئر کا کاز اور بیہیویئر کے در پردہ فیکٹرز آج آپ نے دیکھے کہ اس ایک سمپٹم کے پیچھے لا تعداد کازز ہیں۔ سوشل سائنسز میں کوئی ایک کاز کسی چیز کا ہونا بہت مشکل ہے، ملٹیپل کازل فیکٹرز ہیں۔
اور اس معمے میں جو ذہن کا معمہ ہے، اس میں تو وجوہات نیومرس ہیں. یہ تو چند ایک میں نے اس نقشے میں واضح کی ہیں جن سے کہ بیہیویئر کی ایگزیکیوشن کو سمجھنے کا پتہ چلتا ہے. اب ہم جب سائیکو پیتھولوجی ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ فلسفی انکارپوریٹڈ ہوگی. یہ اب تک جتنا بھی فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بیسز ہیں سائیکو سوشل اپروچ کے اور سائیکو سوشل انٹرونشنز کے. ان اعتقادات پر، ان بلیفز پر سائیکو تھراپیز ڈیولپ ہوئی ہیں اور سکون کلینکل ماڈل معرض وجود میں آیا ہے. یہ اس کی بنیادیں ہیں، اس کے بیسز ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں جو سکون کلینکل ماڈل کی بنیادیں ہیں ان میں کچھ اعتقادات بھی ہیں انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت سے متعلق جو قرآن پاک سے اخذ کردہ ہیں، اور وہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ سکون کلینکل ماڈل میں بنیاد کا کام کرتے ہیں. میری ویب سائٹ پہ جو پروز کا پیج ہے وہاں پہ اردو میں یہ آرٹیکل موجود ہے، انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے متعلق عقائد پر قرآنی حوالہ جات. اس میں جو پہلا پیراگراف ہے یہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. یہی وہ اعتقادات ہیں جن کے قرآنی حوالہ جات بھی موجود ہیں اسی آرٹیکل میں. اور سکون کلینکل ماڈل نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے ان اعتقادات کو بھی اپنی بنیاد بناتا ہے، ڈائگنوسس میں بھی اور تھراپی میں بھی. تو اعتقادات کیا ہیں؟ جو قرآن سے اخذ کردہ ہیں. دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے شکر کو پرکھنے کے لیے ایک آزمائش ہے. دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کے اعمال و افعال کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے. دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے انسان کی نیت کو پرکھنے کے لیے بھی ایک آزمائش ہے. تو یہ سکون کلینکل ماڈل سمجھتا ہے کہ جو یہ دنیا کی زندگی ہے یہ ایک ٹیسٹیفیکیشن ہے. ہم امتحان دے رہے ہیں اور ہم حالت امتحان میں ہیں، اور اس امتحان کے 3 کوسچنز بادی النظر میں نظر آ رہے ہیں. ایک ہے گریٹیٹیوڈ، اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کی پرکھ کر رہے ہیں. دوسرا ہے ہمارا بیہیویئر، اور تیسرا ہے ہماری انٹینشن. ان تینوں چیزوں کی ٹیسٹیفیکیشن چل رہی ہے. دنیاوی زندگی کی برائیاں اور بھلائیاں بھی آزمائش ہیں. جو سائیکو سوشل ایونٹس ہیں یا سرکمسٹانسز ہیں اچھے اور برے، وہ بھی آزمائش کے پرسپیکٹو میں ہیں، اور اللہ ان آزمائشوں کے خود گواہ ہیں. تمام نفسیاتی پریشانیاں انسان کی تقدیر کا حصہ. اب یہ سکون کلینکل ماڈل ہے. سکون کلینکل ماڈل کے جو فاؤنڈیشن بلاکس ہیں، بلڈنگ بلاکس، یہ بیلیفز ہیں کہ تمام نفسیاتی پریشانیاں انسان کی تقدیر کا حصہ ہیں اور انسان کی زندگی میں اللہ کی مرضی سے آتی ہیں. انسانی سوچ اور عمل اللہ کے تابع ہیں. ذہنی پریشانیاں اور ذہنی سکون اللہ کی طرف سے ہے. ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو چاہیے، اب یہ پریونشن کی بات ہو رہی ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اللہ سے ہر چیز اور ہر شخص سے زیادہ محبت کرے، اللہ کو ہر وقت اپنے دھیان میں رکھے اور اللہ کو کسی وقت بھی نہ بھولے. اپنے ہر کام میں اللہ کی خوشنودی چاہے،
اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، لوگوں اور سماج کی اندھا دھند پیروی سے باز رہے، قرآن کی اتباع کرے اور نماز قائم کرے، دنیا سے جذباتی طور پر وابستہ نہ ہو، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، دوسروں کے لیے قابل اعتبار رہے، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرے، تقدیر پر ایمان رکھے کہ حالات و واقعات تقدیر کا حصہ ہیں۔ یہ تھے پریونٹیو میجرز، بلیفز اباؤٹ دا پریونٹیو میجرز فار مینٹل ہیلتھ۔ اگر ذہنی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ اعتقادات رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر ذہنی بیماریوں کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے، کیونکہ اللہ ہی تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہنساتے اور رلاتے ہیں، اللہ ہی تکلیف کو دور کرتے ہیں اور آرام پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کے لیے، یعنی اپنی نفسیاتی پریشانیوں کو قرآنی احکامات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرے، برائیوں سے خود کو پاک کرے اور نیکیوں سے خود کو مزین کرے۔ تو اس کے حوالہ جات اور یہ پورا آرٹیکل آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ سکون کلینکل ماڈل کے فلسفے کی بنیادوں میں یہ عقائد ضروری ہیں، سائیکو تھراپسٹ کے لیے بھی اور کلائنٹ کے لیے، دونوں کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے یہ اعتقادات ہونے چاہیے ذہنی اور نفسیاتی صحت سے متعلق۔ تو یہ تقریباً میں نے ساری کی ساری جو فلسافیکل فاؤنڈیشنز تھی ان کو فرداً آپ کو بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ڈومینز ہیں سائیکو سوشل ہیلتھ کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی ذہنی صحت کو جانچنے کے لیے 8 طریقے ضروری ہیں، یعنی انسان کی ذہنی صحت کی 8 جہتیں ہیں۔ There are 8 dimensions to mental health, psychosocial health. ان ڈومینز میں کاگنیٹو ڈومین، سوشل ڈومین، انوائرمنٹل ڈومین، ایموشنل ڈومین، سیکشول ڈومین، ایتھیکل، ریلیجس اور اسپریچول ڈومینز شامل ہیں۔ ان ڈومینز کا رول بھی ہم سائیکو تھراپی میں دیکھیں گے۔ اب یہ جو ہمارا نیچرلائزیشن کا پروسیس ہے اور سیلف ٹرانسینڈنس کا پروسیس ہے، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی سائیکو سوشل اپروچ میں۔